ویلکم بیک جی شیر افضل مرفت صاحب. فارم 45 کے حوالے سے اگر آپ کچھ اپنے تجربات کچھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور آج ویب سائٹ پہ جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کر دیا ہے، پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں کیا ہوا تھا اور آپ نے فارم 45 اور یہ فارم 47 کیسے حاصل کر لیا؟ جی متیور جان صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے جو ایک اور نکتے کی نشاندہی کی کہ جو آج آئی ایس پی آر کے بیانیے میں الیکشن کے پروسیس کو فیئرنیس کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے. اب ایک چیز جو بین الاقوامی دنیا میں اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی ڈسپیوٹیڈ ہیں، تمام شواہد اس ریگنگ کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، تو ایسے ڈیبیٹیبل اور ایسے ڈسپیوٹیڈ ایشو سے پرہیز کرنا چاہیے تھا. جہاں تک فارم 45 کا آپ نے سوال کیا، مجھے فارم 45 آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ ہمارا الیکشن کے عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف سیکیورٹی دے رہے تھے، یہ انہوں نے وضاحت ضرور کی. الیکشن میں جو آپ نے فارم 45 کا پوچھا، مجھے فارم 47 کے بارے میں 4 بجے ڈی آر او نے کہا کہ ہم دیں گے، 4 بجے پھر وہ اویلیبل نہیں تھے. میں گھر آیا، اگلی صبح 9 بجے پتہ چلا کہ جی جو تیسرے نمبر پہ آیا ہیں ان کو فارم 47 جاری ہو رہا ہے. تو میرے جو اجرے میں تقریباً 10,000 لگ بھگ لوگ مبارکباد کے لیے آئے ہوئے تھے. قبائلی ہمارا نظام ہے، تو ہم نے کہا جی چلیں. تمام ضلع کو میں نے کہا کہ جی ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہنچے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں بہت سارے لوگ آئے. پھر میں جب اندر گیا، باہر فائرنگ شروع ہو گئی، لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے. میری گاڑی کو، جو بلٹ پروف گاڑی تھی میری، اس کے شیشے پہ گولی لگی. تو پھر حالات کی سنگینی کا احساس ہوا. جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھے وہ بڑے جینوئن آدمی نکلے، تو ریٹرننگ آفیسر وغیرہ کو بلا کے انہوں نے پھر جو ہے ہمیں کیمرے کے سامنے جو ہے ہمیں فارم 47 جاری کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگر آپ تھوڑی سی ہمت نہ دکھاتے تو آپ کو بھی نہیں ملنا تھا. آج جو ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں، پی ٹی آئی کے طرف سے اس پہ کافی اعتراضات بھی آ رہے ہیں. آپ ان فارم 45 کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ الیکشن کمیشن کو ایک وضاحت ضرور دینی چاہیے. رولز کے تحت انہوں نے اتنی تاخیر کیوں کی ہے فارم 47 اور فارم 45 کو اپلوڈ کرنے میں؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ، اتنے فارم 47 اپلوڈ ہوئے، پھر جو ہیں وہ ریموو کیے گئے، پھر دوبارہ اپلوڈ کیے گئے. یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ یہ کن کو تصحیح کا موقع دیا جا رہا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی 8 فروری کے 9 فروری سے جو ہے یہاں پہ نالشیں جاری ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن میں دائر ہوئی ہے. میں 20 مقدمے میں الیکشن کمیشن میں ابھی پیش ہوا ہوں، اور ہر مقدمے میں میں نے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے فارم 45 کو اپنے فارم 45 سے آپ کمپیئر کر لیں. ایک مقدمے میں بھی الیکشن کمیشن نے اپنے پاس موجود فارم 45 کو ریکویزیشن کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کی، اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ٹریبیونلوں میں جائیں. اب تو انہوں نے اپلوڈ کر دیے نا سارے، ٹریبیونل بن گئے، تو انہوں نے اب فارم 45 اپلوڈ کر دیے ہیں. تو ابھی وہ فارم 45 سے میں آپ کو بتا دوں متیور جان صاحب، بلوچستان میں ایک شخص جو 13ویں نمبر پہ آیا ہے، 273 ووٹ ہیں، اس کو بھی انہوں نے جتوا دیا ہے. ایک افغانی ہے، وہ 2.5 ارب روپے دے کے الیکٹ ہوا ہے. اس کا داماد ہزارہ سے، یعنی ہزارہ تو ایک کمیونٹی ہے، وہ ہزارہ نہ ہوتی وہی بھی ہزارہ کے حلقے سے صوبائی اسمبلی کا سیٹ جیتا ہے. یہ 2.5 ارب روپے دینے والا کون تھا اور لینے والا نور عالم خان جو پشاور میں ہے، اس کو 1,30,000 ووٹ پڑنے ہیں، نہ کسی پارٹی کا ہے. اور اون چودھری کو 1,70,000 ووٹ پڑنے ہیں. آپ کا ذہن یہ مانتا ہے؟ تو اس حوالے سے تو عدالتیں کھلی ہیں، ٹرائبونل میں کیس چل رہے ہیں، تو قانونی عمل ہے، آپ عدالت میں جائیں گے؟ عدالت سن 47 سے کھلی ہے. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ ٹینیور کے دوران کوئی مقدمہ فیصلہ ہوا ہو؟ نہیں، اب تو آئین اور قانون کے مطابق جس کے اوپر آپ نے حلف اٹھایا ہے بطور رکن اسمبلی، آپ نے اب آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہو. آپ تو ویسے بھی قانون دان ہیں. بس یہ آئین اور قانون جس کو آپ سمجھتے ہیں
وہ بالکل اسی کے مطابق چلنا ہے. پاکستان میں ہر غیر قانونی کام کو اور ہر اللیگیلٹی کو ہم آئین اور قانون کا نام دے دیتے ہیں. نہیں تو آپ جو ہیں ابھی الیکشن کمیشن کے فارم 45 کو آپ جو ہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں, آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ان کو. الیکشن کمیشن کے فارم 45 یہ نہیں ہے, یہ وہ فارم 45 ہیں جو آرو نے جیل سازی کرتے ہوئے تیار کیے ہیں. یہ ان پریزائڈنگ آفیسر کے ہوتے ہیں جو پولنگ سٹیشن پہ پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں. اور بڑا آسان سا علاج ہے یہ, آپ اگر خود اس پہ کام کر لے 3 دنوں میں آپ اس الیکشن ریگنگ کو خود ہی انارتھ کر سکتے ہیں. ہر فارم 45 پہ پریزائڈنگ افسر کا نام لکھا ہوتا ہے, اس کا عہدہ لکھا ہوتا ہے. آپ کو میں نشاندہی کر سکتا ہوں کہ 150 رینڈملی سلیکٹ کر لیں ان متنازع حلقوں کے, اور ان پریزائڈنگ آفیسر کو آپ رابطہ کر کے کہیں کہ کیا جی یہ آپ کی فارم 45 ہے, آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. خیر یہ تو اب ڈیفینیٹلی آپ کی جماعت بھی کرے گی, سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو بھی, اور اب اس حوالے سے تو مزید حقائق بھی آپ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ آپ لوگ لانے کی کوشش تو ضرور کر رہے ہیں. مگر یہ بتا دیں آخر میں شیر افضل مروت صاحب, یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, اب آپ کے پاس تو مخصوص نشستیں بھی نہیں ہیں, تو اب آپ صدارتی انتخابات میں کیا کریں گے؟ آپ جیسے بندے سے مجھے یہ توقع ضرور کروں گا کہ کم از کم اس کو تو آپ کنڈیم کریں. نہیں, صحافیوں کو کام مذمت کرنا نہیں ہے, ہمارا کام ہے سوال کرنا. یہ اسناد صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز یہ ہے, میں آپ کو ایک سوال, دیکھیے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے نا, یہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہے یہ صوبائی اسمبلی میں کسی پارٹی کے عددی تعداد کی بنیاد پہ اس پارٹی کو دی جاتی ہے, درست ہے نا جی؟ تو لہذا لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, اور پی ٹی آئی کی عددی تعداد کی بنیاد پہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ہونی ہیں. اب الیکشن کمیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ دیا تھا اور جس پہ عددی تعداد بنی ہے اور جن پہ ان کی ریزرو نشستیں بننی ہیں, وہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں نون کو دے. کیا عقل اور منطق یہ بات مان رہی ہے؟ تو پھر آپ اپیل کریں گے, پھر آپ چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے سامنے اپیل کریں گے؟ یہ سوال بھی آپ کا بڑا تنزیہ مجھے معلوم ہوتا ہے, لیکن ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں. اچھا, تو ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے کریں گے آپ, اور یہ تنزیہ سوال نہیں ہے بائی دا وے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو صدارتی انتخابات میں آپ حصہ تو لے رہے ہیں پھر اینی وے؟ صدارتی انتخابات, وزیر اعظم کے انتخابات, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات, سارا ایک ڈرامہ ہے. اچھا, یہ فارم 47 پہ منتخب کروائے گئے افراد کی بنیاد پہ ایوان میں عددی اکثریت حاصل کی گئی. ہمارے 225 ایم این ایز بنتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور اب حد یہ دیکھیں کہ ہماری سیٹیں تقسیم کروا کے ان کو 2/3 میجارٹی دے دی گئی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں 2/3 کر کے؟ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں, یہ 2/3 کرا, اگر آپ کے بقول 2/3 اکثریت دی جا رہی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے؟ لازماً اس کے پیچھے شاید یہ مقاصد ہو کہ کوئی خوفناک آئینی ترمیم کروانی ہوگی. چلیں, بہت شکریہ شیر افضل مروت, آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. تھینک یو.